پھر امام حسین کے لٹے ہوئے زندانات کی شہید کی زیارت ہوگی
بجے شروع ہو جائے گی. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ تمام پروگراموں میں شرکت فرمائیں. ایک بلند آواز سے صلوات دیکھیں قبلہ روزانہ سورہ نبا کی اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہم آپ سے گفتگو کرتے رہے. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقویٰ کے لیے، کامیابی متقین کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، عہدیداروں کے لیے نہیں ہے، صاحبان منصب کے لیے نہیں ہے، کسی امیر یا وزیر کے لیے نہیں ہے، ملکوں پر حکومت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، تخت و تاج حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کامیابی صاحبان تقویٰ کے لیے. دیکھیے جب تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، پہاڑوں کی آغوش میں جا کر بیٹھا ہوا ہو، جنگل کو آباد کیا ہو، گھر والوں سے کوئی تعلق نہ ہو، ہاتھ پہ تسبیح ہو، اللہ کی آواز زبان پہ ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی ہے، صاحب تقویٰ. لیکن اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. دین اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں. یوں تو تقوی کی تعریف شخصیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے. انبیاء کے لیے تقویٰ کیا ہے، رسولوں کے لیے تقویٰ کیا ہے، اولیاء اور اوصیاء کے لیے تقویٰ کیا ہے، ائمہ کے لیے تقوی کا معیار کیا ہے، یہ الگ بات. ہمارے جیسے خاطی بندوں کے لیے تقوی کا آسان ترین معیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، خمس ادا کرنا واجب ہے. تو ان کی ادائیگی کا نام تقوی. جتنی چیزیں بھی واجب ہیں ان کی ادائیگی کا نام تقوی. اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے دور رہنے کا نام تقوی، ان سے پرہیز کا نام تقوی. شراب حرام ہے، نہ پینے کا نام تقوی ہے. جوا حرام ہے کسی بھی طرح سے، سمجھ رہے ہیں، اس کو نہ کھیلنے کا نام تقوی ہے. ریشمی لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے تو اسے نہ پہننے کا نام تقوی ہے. سونے کے زیورات مردوں کے لیے حرام ہر طرح سے حرام ہے اور کسی بھی موقع پر حرام ہے. صلوات علی محمد. آپ میرا اشارہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کسی بھی موقع پر حرام، چاہے وہ نکاح کا وقت ہی کیوں نہ ہو. ایک صلوات علی محمد. بالکل. اب میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہر مسئلے میں شریعت دکھائی دیتی ہے، اس مسئلے میں وہ بھی جملہ اس مسئلے میں کہ سونے کی انگوٹھی دولہا کو نکاح کے وقت پہنائی جائے، اس معاملے میں لوگ اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ادھر سے آتی ہے. بلکہ وہ حضرات کہ جن کو شوق تبلیغ ہے ان کو کوئی دوسرے میدان دکھا رہا ہوں کہ بھیا عزاداری کو چھوڑ کے کچھ ادھر بھی رخ کرو. صلوات پڑھو محمد. تو یہ حرام ہے، تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے دور رہنے کا نام تقویٰ. تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے
کہ لوگ اکثر سونے کے زیورات شاید اس لیے پہنتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی متقین کے لیے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے سونے کے زیورات بتا رہے ہیں کہ آپ ایک حرام کام کیے ہوئے ہیں، اور جب حرام کام کیے ہوئے ہیں تو کسی کی نظر میں بھی کامیاب ہیں مگر قرآن کی نظر میں کامیاب نہیں۔ صلوات اور محمد مردوں کے لیے سلک کا یعنی ریشم کا لباس پہننا حرام، جھوٹ بولنا حرام، سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا حرام۔ یہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی سنیں اور باقی حضرات بھی سنیں کہ جھوٹ بولنا حرام، حرام ہے تو حرام۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے یہ کہہ دینے سے دوسرے کو نقصان تو نہیں ہوا تو حرام کیوں ہے؟ نہیں، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ حرام، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ حرام۔ غیبت کرنا حرام، غیبت کرنا حرام، حرام۔ غیبت کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کو 4 لوگوں کے بیچ میں بیان کیا جا رہا ہے تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر عیب پایا جاتا ہے تو، اگر نہیں پایا جاتا اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تہمت ہے، اور اگر پایا جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اور یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو شاید اس میں 55 منٹ غیبت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ کر ایک بار ہمارے بزرگ مومن تھے جناب فصیح صاحب، ان کے 40ویں کی مجلس ہم پڑھ رہے تھے تو اس پہ ہم نے یہی پڑھا کہ جب کووڈ کا زور تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ لوگوں کو بتائے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی سانس روکیے، اگر آپ 1 منٹ تک سانس روکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کووڈ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا بھائی تقوی کا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے 10 منٹ بات کیجئے اور کوشش کیجئے کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، ٹیسٹ یہ بھی ہے۔ تو غیبت حرام ہے، تو غیبت نہ کرنے کا نام تقوی ہے، چاہے لوگ آپ کو کتنا ہی خوش کیوں نہ سمجھے۔ اس لیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں سماج اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ اگر غیبت نہ ہو تو گفتگو میں لذت ہی پیدا نہیں ہوتی، یعنی گفتگو میں بات چیت میں جو مسالہ ڈالا جاتا ہے وہ غیبت ہی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو گفتگو پھیکی پھیکی نظر آئے، سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو پھیکی پھیکی نظر آئے، اس میں کوئی لطفی لوگوں کو نہ آئے، ان کا بڑی روکھی سوکھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت حرام ہے تو نہ کرنے کا نام تقویٰ۔ تو محرمات سے پرہیز کا نام تقویٰ، واجبات کی ادائیگی کا نام تقویٰ۔ دیکھیں ہم عام طور پہ اس طرح کی مجلس نہیں پڑھتے، لیکن ہم ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں آپ کو کہیں لے جانے۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے قیامت کا منظر ہوگا 1.25 نیزے پہ آفتاب ہوگا، یہ گرمی کچھ نہیں اس پہ آپ بیٹھے، 1.25 نیزے پر آفتاب ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، زوجہ شوہر کو نہ دیکھے گی، شوہر زوجہ کی طرف نہ دیکھے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا، پڑوسی پڑوسی سے بے خبر ہوگا۔ قرآن کی زبان میں پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، ذرہ برابر خیر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ میزان نصب ہوگی، لوگوں کے اعمال گنے نہیں جا رہے ہوں گے، تولے جا رہے ہوں گے، یہیں پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ یہی تو بیان ہوتا ہے نا، انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہاتھ بتا رہے ہوں گے اس سے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے، پیر بتا رہے ہوں گے اس سے ہمارے ذریعے کیا گناہ کیے۔ تو اب انسان کے پاس کوئی اپنے گناہوں کے لیے تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں یہی کامیابی کا معیار ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہاں پر کامیاب کون ہوگا؟ کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت تھوڑی سی ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ کہ جہنم میں جائیں گے، فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب ایک طبقہ ان کا ہوگا جنہوں نے واجبات کو ادا کیا ہے، خوب نمازیں پڑھی،
روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ ادا کی، خمس بھی پابندی سے نکالا، قرآن بھی خوب پڑھا، محرمات سے پرہیز بھی کیا، جھوٹ بھی نہیں بولا، غیبت بھی نہیں کی، شراب کے قریب بھی نہیں گئے، زندگی میں کبھی جوا بھی نہیں کھیلا، سمجھ رہا، ہر غلط کام سے پرہیز کیا. تو اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی ایک ہیں بہت سی، اور گناہ بشری تقاضے کے تحت ایک دو. تو اب ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کی طرف جائیں. تو اب یہ خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑیں گے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائے، یہ خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑیں گے. اب جب یہ لوگ جو اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یوں سمجھیں کہ محشر کے حساب و کتاب میں کوالیفائی ہو جائیں گے، تو یہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے. اب جب یہ جنت کی طرف بڑھیں گے تو سورہ صافات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو اس لیے کہ ابھی ان سے سوال کیا جائے. اور خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائے آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے. انہیں روکو، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. پروردگار اب کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں ہو چکا سوال، یہ پڑھتے تھے. روزے کے بارے میں سوال ہو چکا، حج کے بارے میں سوال ہو چکا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہو چکا، محرمات کے بارے میں سوال ہو چکا. لیکن اللہ کہہ رہا انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو اب جب سارے سوال ہو گئے تو اب کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ شاید اس مجمع میں کوئی خاموش نہ رہے. یہ روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارا روک کے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کے سنایا گیا.
پیر انیس پہلے ہی ہم کو بتا چکے ہیں کہ غیر کا ذکر کروں شے کا سناخہ ہو کر، اور مجھ رہی اپنی ہوا کھوں سلیما ہو کر. یہ ممبر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے بنا ہے، اور الحمدللہ مجلسوں میں یہی بیان ہوتا ہے. آپ سماج فرماتے مقصد مجلس ہی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اب سنیے عزیزوں، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو کیا پوچھا جائے گا؟ جو قدیر میں روک کے سنایا گیا تھا، جو قدیر میں روک کے سنایا گیا تھا. اب سنیں یہ سارا مجمع کائنات کے سب سے بڑے شیعہ، کائنات کے سب سے بڑے شیعہ سلمان فارسی سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے شیعہ سلمان فارسی سے لے کر اس حقیر و فقیر شیعہ تک، اب سب بیچ میں آ گئے، اس حقیر و فقیر شیعہ تک الحمدللہ کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ ادا کرو، محرمات سے پرہیز نہ کرو، تقوی اختیار نہ کرو، صرف علی کی ولایت کے قائل ہو جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو کھڑا ہو جائے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن ہاں اللہ کے اور رسول کے قول کے مطابق ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اگر زندگی بھر نماز پڑھی، زندگی بھر روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا، باپیادہ حج کیے، کوہ احد کے برابر سونا زکوٰۃ میں دے دیا، لیکن اگر ولایت علی کے قائل نہیں ہو تو جنت کی مہلت. اس کے بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ غدیر میں جو پیغام دیا گیا تھا اس کو تم نے کتنا یاد رکھا. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے
رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ 20-22 سال پہلے اسی امام باڑے کے ممبر سے یہ نکتہ پڑھا تھا، غالباً اسی سال جو عشرہ پڑھا تھا وہ کتابی شکل میں بھی چھپا اور شاید اس پہ بھی نکتہ موجود۔ لیکن یہاں بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمری ہوگی 20 سال 22 سال، جب وہ 30-20 سال کے ہوں گے تو ان کو بھی کیا یاد ہوگا۔ آپ کا ذوق سماعت دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ آج یہ نکتہ پھر سرکار باب المراد کی بارگاہ میں نظر کروں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کیا ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہ پہنچائی، روزہ نہ پہنچایا، حج نہ پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ نہیں، خالی بات یہیں تک محدود نہیں۔ ماں محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے رسول ہے۔ یہ اٹھیں تو رسالت، یہ بیٹھیں تو بیٹھنا رسالت، یہ بولیں تو بولنا رسالت، یہ خاموش رہیں تو خاموش رہنا رسالت، یہ جاگیں تو جاگنا رسالت، یہ سو جائیں تو سونا رسالت، یہ کسی راہ پہ چلیں تو چلنا رسالت، یہ کسی کی گود میں پلیں تو پلنا رسالت۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ کسی کی گود میں پلیں، نہیں سنا آپ نے، تو پلنا رسالت۔ یہ کسی کے گھر میں قیام کرے تو قیام رسالت، یہ کسی کے در پر سلام کرے تو سلام رسالت، یہ سجدہ کرے تو سجدہ رسالت، یہ کسی کے پشت پر آنے پر سجدے میں طول دے تو یہ بھی رسالت، یہ کسی کے لیے شبیہ مرکب بن جائے تو شبیہ مرکب بننا رسالت، یہ کسی کو کندھوں پر بٹھائے تو کندھوں پر بٹھانا رسالت، یہ کسی کے آنے پر کھڑے ہو جائے تو یہ کھڑے ہونا رسالت۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، آپ تمہاری بھی بات کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے داد دیتے ہیں، قسم خدا کی امتحان ہے۔ اب اگر یہ کسی کو پہلو میں بٹھائیں تو یہ بھی رسالت ہے۔ مجھے معلوم تھا ایسے ہی ٹھہر کے آپ داد دیں گے، لیکن ابھی آپ داد دیں گے۔ کسی کو صحابی بنائے تو صحابی بنانا رسالت، کسی کو جنت کی بشارت دیں تو جنت کی بشارت دینا رسالت۔ صرف خدیجہ نہیں، صرف ام سلمہ نہیں، کسی بھی خاتون سے اگر یہ عقد فرمائے تو وہ رسالت ہے، وہ رسالت۔ ابو سفیان کی بیٹی سے عقد کریں تو وہ رسالت، ان کی بیٹی سے شادی کریں تو رسالت۔ آپ میری طرف دیکھیں، ان کی بیٹی سے شادی کریں تو رسالت، ان کی بیٹی سے عقد کریں تو رسالت۔ اب یہ سب کچھ ہے رسالت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو اب اگر محمد قدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا نہ فرمائے تو نماز نہ پہنچائے، روزہ نہ پہنچایا، حج کا حکم نہ پہنچایا، زکوٰۃ کے ارکان نہ سمجھائے، خمس کے مسائل نہ بتائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر سوئے نہیں، پیغمبر جاگے نہیں، پیغمبر کسی راستے پر چلے نہیں، پیغمبر کسی کی گود میں پلے نہیں، پیغمبر نے کہیں قیام نہیں کیا، پیغمبر نے کسی کے در پہ سلام نہیں کیا، کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر نے کچھ نہ کیا۔ اگر کار رسالت انجام نہ دیا لیکن کسی کو صحابی بنانا یہ بھی کار رسالت، کسی سے عقد کرنا یہ بھی کار رسالت۔ جملہ حاضر ہے، اگر پیغمبر قدیر میں ولایت علی کا اعلان نہ کرے، ولایت علی کا اعلان نہ کرے تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے، بٹیا کا نکاح
بہت ضروری ہے. پوری توجہ آپ حضرات کو چاہتا ہوں, میری بات سنیں تو میں عرض کروں. ہمارے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے. جو ہم غیر معیاری الفاظ استعمال کریں, صلوات پڑھیں محمد آئی نو محرم ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, میری بات سمجھیے جو میں عرض کروں. یہ قدیر کا میدان ہے جہاں اللہ کے رسول مولا علی کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے دکھا رہے ہیں, من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا, جس کا میں مولا. دیکھیں مجھے قدیر پڑھنا ہی پڑھنا, اس لیے کہ یہ تو اشرح مجالس ہے. جب رسالت نامکمل رہ جاتی ہے قدیر کے بغیر, تو پھر مجلس کیا ہے, اشرح کیا ہے, ذاکری کیا ہے, خطابت کیا ہے, گویائی کیا ہے, فصاحت کیا ہے, بلاغت کیا ہے. جب تک قدیر بیان نہ ہو, اگر یہ نہ پڑھا, بات سمجھ رہے ہیں, اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. لیکن سنیں, یہ قدیر کا واقعہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ بیان تو سب کرتے ہیں, لیکن ان سے پوچھئے کہ تم نے قدیر سے لیا کیا, تم نے سمجھا کیا. جھوم جھوم کے, تالیاں بجا بجا کے, من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا کہنا, اور ولیوں کے ولی کا نعرہ لگانا, اور اذان و اقامت میں علی جن ولی اللہ کہنا. اور میں نے بہت دھیرے سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی, میرا اشارہ کھلا. الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں, الحمدللہ کہ ہم شیعہ. میں نے آپ کو 20-22 سال پرانا نکتہ اس لیے سنایا کہ یہ میرے والدین کی نیکیاں ہیں. کہ زمانہ گزر جائے مگر ہمارا مزاج نہیں بدل. آپ سمجھ رہے ہیں, ہمارا مزاج نہیں بدل, اس لیے کہ ہمارا مزاج اہل بیت کی محبت کے سانچے میں ڈھلا ہوا. مولا کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا سنیں, مومنین بیٹھے سنیں, مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کو مولا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی زبان سے کہنے تو نہیں, بلکہ مولا کا مطلب ہوتا ہے اولا بالتصرف. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پر, میرے بچے سنیں, جو ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو, جو ہم پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو, وہ ہے مولا, وہ ہے مولا. جہاں تک لوگ ہیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق, چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا امام, سنیں یہ مجمع, اور اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ آپ خود لگائیں, کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا امام کسی کو 1,00,000 درہم دے اور تمہیں صرف 1 درہم دے, تو تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہونے. صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہونے پائے, اس لیے کہ وہ اولا بالتصرف. مجھے آپ معاف کیجئے, اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ مولا کہتے ہیں, اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تو پھر یہ زمین تمہاری نہیں ہے. اب الماری میں رجسٹری نہیں ڈھونڈی جائے گی, اب بینامہ تلاش نہیں کیا جائے, اب کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جائے, چونکہ مولا نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ تمہاری نہیں ہے, تو پھر یہ تمہاری نہیں ہے
غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر امام کہہ دے کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو پھر وہ زمین تمہاری نہیں ہے. اگر امام کہہ دے کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے تو لاکھ تعلقات ہو پھر وہ تمہارا دوست نہیں ہے. اب جگر تھام کے سنیے گا، مولا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ یہ تمہاری زوجہ نہیں ہے، آپ نے غور کیا؟ اگر امام کسی خاتون سے کہہ دے کہ یہ تمہارا شوہر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اب طلاق کے سیغوں کی ضرورت نہیں ہے، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے ایسے نہ ویسے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. ارے بھیا ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو اسے مولا مانتے ہیں جو اگر ام المومنین سے بھی کہہ دے. صلوات علی محمد وآل محمد. بس عزیزو پڑھ چکا میں فضائل. 11 محرم کو شب میں آئیے گا ضرور. غفران کے امام مالک کی مجلس کے بعد اس غزہ خانے میں مجلس شب سید منعقد ہوگی. انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے فضائل تمام ہیں. مجھے آپ کے جذبات کا خیال بھی ہے اور میں آپ کے جذبات کو سلام بھی کرتا ہوں. خوب کما لگائے، زنجیر کا ماتم کرے، اس کا کوئی بدل نہیں. دیکھیے یہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایسے بھی عزاداری کرو، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ایسے ہی عزاداری کرو. بہت بڑی بات کہی. یہ بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کرو یہ کرو، ایسے ماتم نہ کرو ایسے ماتم کرو، یہ کہنے کا کسی کو اختیار نہیں. آپ خامہ لگائیں گے بے شک لگائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی خامہ لگائیں تو میں 2 مصرے کسی مرثیے کے پڑھ لوں، آپ خامہ لگائیں. مجلس ختم. نہیں بتائیے، بتا دیجیے بالکشاف سے. 2 منٹ میں صاحب پڑھ دوں، آپ خامہ لگا لیں، عرصہ ہو جائے، بی بی قبول فرمائے. ہمیں نہ معلوم کتنی مہینے سے ابھی اور 2 مہینے 8 دن میں لکھنؤ میں پڑھنا ہے، ہم کہیں بھی مسائل پڑھ لیں گے. بولیے. نہیں واقعی بتا دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسائل پڑھیں، حالانکہ یہ دل کا درد ہے، نہ معلوم کتنی باتیں چھوٹا بھائی سمجھ کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جلوس میں ایسے شریک ہوئیے، ایسے شریک ہوئیے، شبی کو بوسہ ایسے دیجیے. لیکن کل کچھ میرے ہمدردوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نہ کہو. اب آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر کہیے تو مسائل پڑھو، اس لیے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے خدا جانے زندہ رہیں یا نہ رہیں. آئی 9 محرم ہے. اب دیکھیے فرش اعضا پر بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے، فرش اعضا پر بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے. سن لیں تمام لوگ، لہٰذا جب تک مجلس مکمل طور پہ تمام نہ ہو جائے کوئی خامہ لگانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا،
نہ کوئی شبیوں کو اٹھا کے کھڑا ہوگا. اور میں خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، بی پی ہائی ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، شوگر لو ہو رہی ہے، ہائی ہو رہی ہے، تو ابھی اٹھ کے چلیے. آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے، ان بیویوں کو ان کے شوہروں کا واسطہ ہے. آپ کو اپنی ماں، آپ کے باپ کا واسطہ ہے. جب تک مسائل کوئی خاتون کھڑی نہیں ہوتی. لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑا اس لیے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ مسائل مکمل طور پر ہو نہیں پائے. اب ماشاءاللہ آپ نے وعدہ کر لیا میں مسائل پڑھوں. اب میرے خیال میں کوئی وعدہ خلافی نہ کرے. ساری دنیا کے علماء، ذاکرین، خطباء، شعراء، نثر میں یا نظم میں پڑھے جانے والے سارے مسائل ایک طرف اور میر صاحب کے یہ 2 مصرے ایک طرف. ننھی سی قبر کھود اصغر کو بھاڑ کے
گود میں لیا اور رخساروں میں پیار کیا. اے بی بی سکینہ یہ آخری بار بابا نے رخساروں میں پیار کیا ہے, اب تماچے مارے جائیں گے. بنے آئے انہیں بھی مارا.